ود ہولڈنگ ٹیکس کے نفاذ کے معاملے پر حکومت کے ساتھ ڈیڈ بلاک برقرار، فیصل آباد ڈویژن سمیت ملک بھر میں فلور ملز کی ہڑتال غیر معینہ مدت کے لیے بند۔ فیصل آباد میں آٹے کی پیکنگ ترسیل بند، گندم کی کریشنگ اور گرائنڈنگ روک دی گئی۔ چیئرمین فلور ملز شفیق انجم کہتے ہیں کہ آٹے پر ود ہولڈنگ ٹیکس کسی صورت قبول نہیں، سیکرٹری خوراک صرف اپنی نوکری بچا رہے ہیں۔ مطالبات کی منظوری تک احتجاج اور ہڑتال جاری رہے گی۔ فلور ملز کی ہڑتال کے بعد آٹا چکی مالکان کو بھی ٹیکس یاد آ گئے، موقع ملتے ہی آٹا 15 روپے کلو مہنگا کرنے کا اندیہ دے ڈالا۔ کہتے ہیں ٹیکسز کی بھرمار میں کاروبار چلانا مشکل ہو گیا، ود ہولڈنگ ٹیکس نے رہی صحیح کسر بھی نکال دی۔ عوام سستے آٹے کے لیے فلور ملز مالکان کے رحم و کرم پر آ گئے۔ فیصل آباد میں ملز مالکان نے سپلائی روک دی، دکانوں سے آٹا ختم ہونے لگا۔ اوپن مارکیٹ میں آٹے کی قلت اور مہنگا ہونے کا خدشہ، دکانداروں کا کہنا ہے کل سے کوئی بھی مل آرڈر نہیں لے رہی۔ آٹا ملتا نہیں جی، میں آیا دیکھ لو کنی گرمی دے وچ میں آیا، آٹا نہیں ملیا ہے جی، میرے کو دکان تے آٹا ہے نہیں گا جی۔ جنگ میں بھی فلور ملز کی جانب سے غیر معینہ مدت تک ہڑتال، دکانداروں نے صورتحال کو تشویشناک قرار دے دیا۔ کہتے ہیں کہ آئندہ چند روز میں ہڑتال ختم نہ ہوئی تو مارکیٹ میں آٹے کا بحران پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ شورکوٹ کی تینوں فلور ملز نے آٹے کی سپلائی بند کر دی۔ صارفین کو صورتحال پر تحفظات، انتظامیہ سے مارکیٹ میں آٹے کی فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ چینی اوٹ کی مارکیٹ میں کسی فلور مل نے آٹے کی سپلائی نہ دی۔ فلور ملز کی ہڑتال کے باعث آٹے کی قلت پیدا ہو گئی تو کہیں دکانداروں نے آٹا مہنگا بیچنا شروع کر دیا۔ 10 کلو آٹے کا تھیلا 850 سے 900 روپے تک بکنے لگا۔ بیشتر دکانوں پر آٹا دستیاب نہیں، جہاں ہے وہاں دکانداروں کی مرضی سے فروخت ہو رہا ہے، شہریوں کا شکوہ۔ توبہ ٹیکسنگ میں بھی فلور ملز مالکان نے ہڑتال کر دی۔ ٹیکسز میں اضافے کے خلاف 22 فلور ملز کو تالے لگا دیے۔ ضلع صدر فلور ملز ایسوسی ایشن میاں عاصم اسحاق کا کہنا ہے کہ آٹے کی سپلائی بند ہونے سے عوام کے لیے مشکلات بڑھیں گی، حکومت ظالمانہ ٹیکس واپس لے۔ وفاقی حکومت شہریوں کو ریلیف فراہم کرنے میں ناکام دکھائی دینے لگی۔ چینی اوٹ کے یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹے اور چینی کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ بھوانا، جامع آباد، امین پور بنگلہ کے یوٹیلیٹی سٹور پر سستی چینی اور چاول نایاب ہو گئے۔ شہری ریلیف کے لیے 2 ماہ سے مارے پھرنے لگے۔ صنعتی شہر کے مزدور بے روزگار ہونے لگے۔ محکمہ لیبر میں دی گئی درخواستوں پر سنوائی تک نہ ہو سکی۔ مزدور رہنما اسلم معراج کہتے ہیں کہ 1.5 ماہ سے قبل بغیر نوٹس ملازمت سے نکالنے پر درخواست دی، 1 ماہ گزر گیا، لیبر آفیسر نے فیکٹری کا دورہ تک نہ کیا۔ ریئل اسٹیٹ کے کاروبار سے وابستہ پراپرٹی ڈیولپرز اور ڈیلرز پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لاگو۔ کسی بھی علاقے میں رہائشی کمرشل پلاٹ یا تعمیر شدہ عمارت پہلی بار فروخت کرنے پر 5% FED لاگو ہوگی۔ ٹیکس ماہرین کا کہنا ہے گین ٹیکس اور دیگر ٹیکسز کی موجودگی میں FED کا کاروبار کو مزید تباہی کی طرف لے جائے گی۔ پیٹرولیم مصنوعات اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ، غریب کی سواری سائیکل بھی مہنگی ہو گئی۔ 1 ماہ کے اندر سائیکل کی قیمتیں 28.3% بڑھ گئی۔ سائیکل کے کاروبار سے منسلک تاجر حافظ عبدالجبار کہتے ہیں سہراب، ایگل اور پیگو سمیت بڑی کمپنیاں پاکستان میں بند ہو گئی۔ مہنگائی نے ہمارا 50% کاروبار بند کر دیا۔ آبادی کا عالمی دن، فیصل آباد میں 2.3% کے حساب سے بڑھتی آبادی مسائل کا شاخسانہ۔ آبادی بڑھنے سے ہاؤسنگ سوسائٹیز کا جال زرعی رقبہ نگلنے لگا۔ آئندہ 10 برس میں فوڈ سیکیورٹی بھی بڑا چیلنج بن کر ابھر سکتا ہے۔ بڑھتی آبادی پر کنٹرول پانے کا مشن، فیصل آباد کا محکمہ بہبود آبادی محدود وسائل میں ذمہ داریاں نبھانے میں مصروف۔ ضلع بھر میں 87 فلاحی مرکز اور فیملی پلاننگ کے حوالے سے 6 موبائل یونٹس فعال۔ 425 افراد پر مشتمل سٹاف نے 11 ماہ میں 2,66,000 لوگوں کو سروسز فراہم کی۔ ڈسٹرکٹ آفیسر طیبہ اعظم کہتی ہیں یومیہ 741 لوگوں کو سہولیات دے رہے ہیں۔
فیصل آباد میں محکمہ بہبود آبادی کے زیر اہتمام آگاہی واک، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر احمد سلیم، اساتذہ، علماء اور این جی اوز کے نمائندوں کی شرکت۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر احمد سلیم کا کہنا تھا کہ آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے آگاہی ہونا بہت ضروری ہے۔ جنگ میں آبادی بڑھنے کی شرح 1.9%، لیکن وسائل میں اضافے کی بجائے کمی آنے لگی۔ زیر کاشت زرعی رقبہ گزشتہ 4 سال کے دوران سکڑ کر 13,33,000 سے کم ہو کر 12,07,000 پر آ گیا۔ زرعی ماہرین نے اجناس کی قلت کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ محکمہ زراعت کی صورتحال پر قابو پانے کے لیے فی ایکڑ پیداوار میں اضافے کی کوششیں جاری۔ چنیوٹ میں ورلڈ پاپولیشن ڈے کے موقع پر سیمینار، بڑھتی ہوئی آبادی، وسائل میں کمی اور درپیش مسائل پر بات چیت۔ ڈسٹرکٹ پاپولیشن آفیسر نثار الرحمان کا کہنا تھا کہ 1998 میں چنیوٹ کی آبادی 9.5 لاکھ تھی، اب 1.5 ملین تک جا پہنچی۔ آبادی اسی طرح بڑھتی رہی تو وسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ 42 سال قبل ضلع کا درجہ پانے والے ٹوبا ٹیکسنگ کی آبادی 6 سال میں 4 لاکھ بڑھ گئے۔ آبادی میں اضافے کے ساتھ ساتھ مسائل بھی بڑھ گئے۔ زرعی رقبہ بھی سکڑنے لگا۔ رہائشی یونٹ، سکول، مرکز صحت کی تعداد میں اضافہ نہ ہو سکا۔ بے ہنگم ٹریفک ضلع بھر کا مسئلہ بن گیا۔ شہری آج بھی صاف پانی کے لیے ترستے نظر آتے ہیں۔ خوشحالی اور پائیدار ترقی کے لیے آبادی پر کنٹرول برقرار رکھنا ضروری ہے۔ آبادی اور وسائل کے درمیان توازن کو برقرار رکھنا خوشحالی کی دلیل ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا آبادی کے عالمی دن پر پیغام۔ مزید کہا، قدرتی وسائل اور انفراسٹرکچر آبادی کا بڑھتا ہوا دباؤ برداشت نہیں کر سکتا۔ ہمیں بڑھتی آبادی کے چیلنج سے نپٹنے کے عزم کا اعادہ کرنا چاہیے۔ فیصل آباد میں میٹرک کے بعد اعلیٰ تعلیمی سہولیات کا فقدان۔ ضلع بھر کے 50 سرکاری کالجز میں فرسٹ ایئر کے لیے محض 25,000 کے قریب طلبہ کی گنجائش۔ 150 پرائیویٹ کالجز بھی صرف 30,000 بچوں کے داخلوں کی گنجائش۔ میٹرک کے بعد ہر سال 25,000 سے زائد طلبہ تعلیم چھوڑنے پر مجبور۔ جنگ کے 21 کالجز اور 16 ہائر سیکنڈری اسکول فرسٹ ایئر کے داخلے کرنے کے لیے تیار۔ بیشتر سرکاری کالجز میں طلبہ کو بٹھانے کے لیے جگہ کی کمی کا سامنا۔ اضافی کمرے فراہم نہ کیے جا سکے۔ دیہی علاقوں میں قائم متعدد کالجز میں اساتذہ اور سہولیات کی کمی۔ طلبہ ہائر سیکنڈری اسکولوں یا نجی تعلیمی اداروں کا رخ کرنے لگے۔ پرائیویٹ کالجز کے داخلوں میں بھی کمی ریکارڈ۔ چنیوٹ میں 11 سرکاری اور 3 پرائیویٹ کالجز موجود۔ سرکاری کالجوں میں میٹرک کے بعد انٹرمیڈیٹ میں داخلہ مہم شروع۔ ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز ڈاکٹر منور عباس کا کہنا ہے، سرکاری کالجز میں بہترین فیکلٹی سہولیات موجود ہیں۔ میڈیکل، نان میڈیکل، ایف اے، کامرس، آئی ٹی کے پروگرام آفر کر رہے ہیں۔ ٹوبا ٹیکسنگ کے سرکاری اور نجی کالجز میں فرسٹ ایئر کے داخلے شروع۔ ضلع بھر میں 16 سرکاری اور 36 پرائیویٹ کالجز موجود۔ ہر تحصیل میں 3 سرکاری کالج موجود ہیں۔ ضلع میں 21,000 سے زائد طلبہ نے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ سرکاری کالجز میں گزشتہ سال کی نسبت 10% زائد داخلوں کا ٹارگٹ۔ ایک کمرے کا گھر، والد رکشہ ڈرائیور، وسائل بھی محدود۔ فیصل آباد کے محسب علی نے والدین اساتذہ کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ محسب علی نے میٹرک جنرل گروپ میں اول پوزیشن حاصل کر لی۔ محسب علی اعلیٰ افسر بن کر گھر کے حالات بدلنے کے لیے پر امید۔ بیٹے کی کامیابی نے سب مشکلات کو بھلا دیا۔ والد طارق نذیر بھی خوشی سے نہال۔ فیسکو نے پروٹیکٹڈ صارفین کی لسٹیں تیار کر لی۔ پروریٹا بلنگ ویب سائٹ سے متاثرہ 14,000 صارفین کا ریکارڈ جمع کر لیا۔ ڈیٹا ایف آئی اے کو فراہم کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ہدایت پر ایف آئی اے نے فیسکو سے بجلی صارفین کا ریکارڈ طلب کیا تھا۔ بادشاہ فیصل آباد کا ڈومیسٹک اور کمرشل صارفین کو جیو ٹیگ کرنے کا فیصلہ درست نکلا۔ جیو ٹیگنگ کے دوران 11,800 سے زائد کنیکشن غیر قانونی نکلے۔ سب سے زیادہ غیر قانونی کنیکشن غلام محمد آباد اور اطراف سے سامنے آئے۔
غیر قانونی کنیکشنز کو جیو ٹیگنگ کے دوران یونیک نمبر الاٹ کرنے کا فیصلہ۔